السلام علیکم ناظرین، جاوید چودھری کا کالم ایک بڑی فورس۔ یہ آج سے 5 برس پرانی بات ہے۔ ہم 4 دوست اکٹھے رہتے تھے، ہمارے گھر قریب تھے۔ ہم صبح دوپہر اور شام کو ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ ہم سب ایک جیسے حالات سے دوچار تھے۔ ہم سب کی زندگیوں میں بے ترتیبی، بے سکونی اور بے چینی تھی۔ ہم ایک مشکل سے نکلتے تو دوسرے میں پھنس جاتے، ہماری ایک پریشانی ختم ہوتی تو دوسری کندھوں پر آ بیٹھتی۔ ہم میں سے 3 عام دنیا دار قسم کے لوگ تھے، لیکن ہمارا چوتھا ساتھی دیندار، تہجد گزار اور صوفی منش شخص تھا۔ وہ 24 گھنٹے باوضو رہتا، اس کے ہونٹوں پر ہر وقت ذکر چلتا رہتا، مگر اس عبادت اور ریاضت کے باوجود اس کی زندگی بھی ہماری طرح بے سکونی اور عدم استحکام کا شکار تھی۔ وہ بھی ہماری طرح ہر وقت پریشان اور بے چین رہتا تھا۔ ایک دن ہم چاروں ایک درویش کے پاس حاضر ہو گئے۔ درویش ایک دلچسپ شخص تھا۔ وہ بیک وقت ایک کامیاب تاجر، ایک باعمل عالم، ایک تارک دنیا صوفی اور ایک سخت مزاج منتظم تھا۔ وہ ہم سب کا مشترکہ دوست تھا۔ ہم سب اس کے محل میں اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ 2.5 ایکڑ کے ایک بڑے محل میں رہتا، لیکن اس کا کمرہ بہت سادہ بلکہ بہت غریبانہ تھا۔ پورے کمرے کی واحد قیمتی چیز گھکڑ منڈی کی 10 بائی 8 فٹ کی بوسیدہ سی دری تھی۔ درویش کے پاس کپڑوں کے صرف 2 جوڑے تھے۔ وہ 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار کھانا کھاتا تھا، ہفتے میں 5 دن روزے رکھتا۔ اس نے ہماری پریشانیاں سن کر کہا لگایا اور ہنستے ہنستے بولا، تم لوگ غلط انداز سے زندگی گزار رہے ہو، تمہاری زندگی کی ترتیب غلط ہے، لہٰذا تمہاری زندگیوں میں سکون اور آرام کیسے آ سکتا ہے، تمہاری پریشانیاں کیسے کم ہو سکتی ہیں؟ ہم نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے مسکرا کر چائے کی کپ ہمارے ہاتھوں میں تھما دی۔ دیکھو، اگر تم زندگی کا سلیقہ جاننا چاہتے ہو تو تمہیں وہ سیرت نبوی میں ملے گا۔ سکون اور اطمینان تک پہنچنے کے سارے فارمولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پوشیدہ ہے۔ وہ رکا اور اس نے غور سے ہمارے چہرے دیکھے اور پھر گویا ہوا۔ اسلامی ریاست کے 4 ستون تھے: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان چاروں حضرات نے اسلام کی کامیابی میں بڑا مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا۔ تم لوگ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہو؟ اس نے رک کر ہم سے پوچھا۔ ہم نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ وہ اپنے مخصوص انداز سے مسکرایا اور آہستہ اور میٹھے لہجے میں بولا، یہ اصحاب کون تھے؟ کیا تم لوگوں نے کبھی سوچا؟ یقیناً تم لوگوں نے نہیں اس زاویے سے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ اصحاب، یہ حضرات ایک مخصوص طرز زندگی تھے۔ حضرت بکر صدیق فقر اور غنا کا دوسرا نام۔ آپ محمد رسول میں سب کچھ لٹا دیتے۔ حضرت عثمان ایک مکمل اور مضبوط معیشت کی علامت تھے۔ ان کا شمار عرب کے بڑے تاجروں میں ہوتا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب حضرت عثمان کا آخری اونٹ شام سے نکلتا تو پہلا مدینہ میں پہنچ چکا ہوتا۔ عرب میں کہا جاتا ہے، تجارت سیکھنی ہو تو عثمان سے سیکھو، وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتے۔ حضرت عمر منتظم تھے۔ وہ ایک مکمل روٹین، ایک شاندار ایڈمنسٹریشن کا نام تھے۔ وہ قوت ارادی اور اٹل پن کی علامت تھے۔ تم لوگ خود سوچو، جس شخص کے ایمان کا آغاز اس فعل سے ہو کہ وہ گھروں میں چھپے مسلمانوں کو ساتھ لے، انہیں خانہ کعبہ لائے، پھر کہے تم سب لوگوں کے سامنے نماز پڑھو، عمر کی تلوار تمہاری حفاظت کرے گی، اس شخص کی قوت ارادی کا کیا سطح ہوگی، وہ کس قدر مضبوط فیصلے کے مالک ہوگا۔ اور آخر میں حضرت علی درویش رکا، اس نے لمبی سانس لی اور اس رواں لہجے میں بولا، حضرت علی اس دور کے سب سے بڑے عالم تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ 4 حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین ساتھی تھے۔ ان حضرات کا ساتھ ثابت کرتا ہے اسلام جیسے مذاہب کو بھی اپنے اظہار کے لیے فقر، معیشت، انتظامی مہارت اور علم کی ضرورت تھی۔ وہ رکا تو میں نے بے چین ہو کر پوچھا، یا درویش، تمہارے اس فلسفے کا ہمارے مسئلے سے کیا تعلق؟ ہم اپنی بات کر رہے ہو، تم ہمارے گرد اسلام کا دائرہ کھینچ رہے ہو۔ درویش نے کہا لگایا، بے وقوفو، میں تمہارے مسئلے کا حل بتا رہا ہوں۔ یہ 4 حضرات ثابت کرتے ہیں اسلام جیسے آفاقی نظریے کو بھی عملی تفسیر کے لیے ایک فقیر، ایک منتظم، ایک معیشت دان اور ایک عالم کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا معاشرہ ہو یا فرد، جس بندے کے پاس علم نہیں، جس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے مناسب رقم نہیں، جس کی زندگی میں نظم و ضبط نہیں،
جس کی ذات میں حضرت ابوبکر جیسا فخر نہیں، وہ ایک اچھی اور پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔ تم لوگوں کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ درویش رکا اور اس نے ہم میں سے ایک کے چہرے پر نظریں گاڑی اور بولا، مثلاً تمہارے پاس روپیہ پیسہ تو ہے، تم کروڑ پتی ہو، لیکن تمہارے اندر کا فقیر مر چکا ہے۔ تمہارا علم اخبار بینی تک محدود ہے اور تمہاری انتظامی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، لیکن تم بے سکون ہو اور تم وہ مولوی صاحب کی طرف مڑا۔ تم نے پوری زندگی رکوع سجود میں لگا دی، تمہارے بچے روز بھوکے پیٹ سکول جاتے ہیں، خود تم اپنی بھوک کو روزے کی شکل دینے کی کوشش کرتے رہتے ہو، اور تم وہ میری طرف مڑا۔ تم کتابوں کے پہاڑ سے کود کر خوشی کر رہے ہو، اور وہ ہمارے چھوٹے شادی کی طرف مڑا۔ تم اپنے گھر والوں کی ساری ضرورتوں، ساری خواہشوں کو ڈسپلن تلے کچل رہے ہو۔ تم اپنے ایڈمنسٹریشن کے ذریعے زندگی کو سیدھا اور ہموار بنانا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو، انتظام اچھی چیز ہوتا ہے، لیکن وہ 1 روپے کو 50 روپے نہیں بنا سکتا۔ درویش نے ٹانگیں سیدھی کی اور ہنس کر بولا، بیوقوفو، صرف عام شخص نہیں، دنیا میں صرف وہ ملک ترقی کی معراج تک پہنچتے ہیں جن کے پاس یہ چاروں چیزیں اکٹھی موجود ہوتی ہیں۔ وہ تمام ملک پیچھے رہ جاتے ہیں جو ایک ستون پر پوری عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیوقوفو، اگر صرف فقہ سے ملک چل سکتے تو طالبان کا افغانستان اس وقت دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک ہوتا۔ اگر ایڈمنسٹریشن سے ہی سب کچھ ہوتی تو سوویت یونین کبھی نہ ٹوٹتا۔ اگر تعلیم سے ملک ترقی کر سکتے تو سری لنکا جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہوتا۔ اگر دولت ہی کافی ہوتی تو سعودی عرب اس وقت دنیا کی سپر پاور ہوتا۔ وہ رکا اور ہنس کر بولا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دنیا کی کوئی عمارت صرف ایک ستون پر کھڑی نہیں رہ سکتی، اسے استحکام کے لیے بیک وقت 4 ستون درکار ہوتے ہیں۔ تم لوگ بھی اپنی زندگی میں ایسی ترتیب پیدا کر لو تو تمہیں دنیا جنت لگنے لگے گی، اور حکومت کو بھی بتاؤ وہ صرف معیشت پر توجہ نہ دے، وہ معیشت کے ساتھ ساتھ ملک میں درویشوں، عالموں اور منتظمین کی ایک بڑی فورس بھی پیدا کرے، تب کہیں جا کر ملک ترقی کرے گا۔